ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ عید الاضحیٰ یہ پیغام دیتی ہے کہ رب چاہی زندگی کو اپنانا ہے اور من چاہی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کا کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے، جبکہ بیل، گائے اور بھینس کا کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکرا، دمبا، ان کی عمر کا کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ شہر میں قربانی کا وقت عید کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں قربانی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اختتامی وقت دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کا وقت قربانی کا وقت ہے۔ قربانی سے پہلے جانور کو بالکل بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے، یعنی چند گھنٹے قبل اس کو پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، یہ اچھا عمل ہے، یعنی بالکل بھوکا پیاسا جانور کو نہیں رکھنا چاہیے۔ قربانی کے لیے تیز دھار آلے کا استعمال کرنا چاہیے، کند چھری کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کے لیے جانور کو قبلہ رخ لٹانا مستحب ہے۔ اگر جگہ کی تنگی ہو تو کم از کم ذبح کرنے والا وہ قبلہ رخ اس کا ہونا ضروری ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ مسنون دعا پڑھ لیں۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کی خون بہنے سے اس کی جان نکلے۔ ذبح کرنے کے فوراً بعد اکثر لوگ عرف میں اس کو کہتے ہیں نیڑے پہ چھری مارنا، یہ قصائیوں کی زبان میں ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل مکروہ ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور کی تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں سوائے ان 7 چیزوں کے جن کا استعمال ناجائز ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ نمبر 2 مثانہ۔ نمبر 3 پتا۔ نمبر 4 غدود۔ نمبر 5 نر جانور کے پیشاب کی نالی، اور نمبر 6 مادہ جانور کی شرمگاہ، اور نمبر 7 خصیتیں۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور ناداروں کے لیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر غریبوں اور ناداروں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں اور قربانی کے بعد صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام سید محمد غفران سعید، میں جامعہ کراچی ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ جانور جب ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ مد نظر رکھنی ہے۔ مثال کے طور پہ جانور جس وقت آپ ذبح کر رہے ہوں اس وقت کوشش یہ کریں کہ اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو بہت ہی ٹرینڈ جو ہے وہ قصائی ہونا چاہیے ہے۔ جب جانور کا ذبیحہ کا عمل ہونے لگے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے تکبیر پڑھ کے جو ہے وہ ذبح کریں۔ جب جانور کے اوپر چھری چلا دی تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی مزید اس کے اوپر ورکنگ اس وقت تک نہیں کرنی جب تک کہ وہ لائف لیس نہ ہو جائے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قصاب حضرات جو ہوتے ہیں وہ حرام مغز کی جو اسپائنل کارڈ کے اندر جو ڈوری گزر رہی ہوتی ہے گردن کے بیچ میں چھری ڈال کے اس نس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس نس کے توڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور جو طاقت اپنے جسم کے اندر خون کو نکالنے کے لیے لگا رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی طاقت نہیں لگا پاتا، جسم سے مکمل طور پہ خون جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو پاتا۔ اس کے جسم کے اوپر جب ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی جائیں، یعنی کہ کھال اتارنے کا عمل کیا جائے، تو اس دوران کوشش یہ ہونی چاہیے ہے کہ جانور کی کھال کے اوپر اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے کہ اس کا اثر جو ہے وہ گوشت تک نہ آئے۔ اور جب گوشت 4 پیس کر کے نکال لیے جائیں تو اس دوران بڑی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس جانور کے گوشت کو بس اسی وقت دھو لیا جائے جو اس کے بیرونی سطح کے اوپر گوشت کے جو خون لگا ہوا ہے یا اگر ایسی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونے کے بعد اس گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ گوشت کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو ایک طریقہ کار شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے استعمال کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک قربا اور مساکین کے اندر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ عموماً جو حصہ ہم اپنے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، سٹور کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سٹوریج ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایشو بن جاتا ہے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ گوشت کو عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بوٹی بنانے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے سے پیکٹ کے اندر ڈال کے اور فریزر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔
عموماً یہ کنڈیشن جو ہے کوئی اچھی کنڈیشن نہیں کہلاتی، کیونکہ جب گوشت کو نکالنا ہوتا ہے تو پورا پیکٹ نکالنے کے بعد، تھا کرنے کے بعد، یعنی اس کو پگھلانے کے بعد اپنے کام کا ضرورت کا حصہ گوشت کو نکال کے اور دوبارہ سے اس گوشت کو فریز کیا جاتا ہے۔ اب نارملی کیا جاتا ہے کہ پیکٹ جو ہے وہ تھیلیوں کے اندر بنا کے رکھے جاتے ہیں، تو تھیلی کے حوالے سے ایک خصوصی اگر آپ ہدایات پر عمل کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، ایئر ٹائٹ جارز یا ایئر ٹائٹ جو پیکیجنگ مٹیریل اویلیبل ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایکسپینسو تو پڑیں گے، لیکن آپ کی صحت سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ تو فریزر مینجمنٹ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فریزر کو سیکشنز میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اور باکسز، پراپر جو ایئر ٹائٹ باکسز ہوتے ہیں جو فریزنگ کنڈیشن میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان باکسز کا استعمال کریں۔ اگر روڈ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ قربانی کی ہے تو کوشش یہ کریں کہ وہاں چونے کا استعمال کریں، کیونکہ چونا جو ہے وہ ایک اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور یقیناً بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آغا فخر حسین اپنی دل کی گہرائیوں سے سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام مسلمان پاکستانی اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان عید الاضحیٰ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہم ایک بہت بڑی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں ایثار و جذبہ اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی خاص بات جانوروں کی قربانی اور ان کا گوشت ترسیل و تقسیم ہے۔ اس ترسیل و تقسیم کے دوران میری سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے آپ سب کو گزارش ہے کہ آپ حفظان صحت کے تمام اصولوں اور طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ گوشت نہ صرف ہم غریبوں، محتاجوں، محلے داروں اور عزیز و اقارب میں تقسیم کرتے ہیں، بلکہ یہ گوشت ہم اپنے لیے بھی رکھتے ہیں۔ تو گوشت کو حفظان صحت کے انتہائی اصولوں کے تحت محفوظ رکھا جائے۔ یہ سوشل میسیج سندھ فوڈ اتھارٹی، گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس عید قرباں پر آگاہی مہم کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر میری اور سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔